باجی تم میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ اپنی بہن سے کہتے ایک دم سے چہرہ موڑ گئی تھی۔ اسے اب تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس کے کانوں نے سنا تھا وہ واقعی سچ تھا یا نہیں۔ اس کو اپنی بہن کی سوچ پر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا رویہ اپنی بہن کے ساتھ تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ تب جو کچھ مجھے باجی نے بتایا وہ سن کر میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ میں ہکا بکا سی اپنی باجی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کالج سے واپس آئی تو دیکھا کہ باجی اماں کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ باجی کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے اپنی باجی سے بہت محبت تھی۔ میری باجی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں میں بہت زیادہ دوستی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی پکی سہیلیاں تھیں۔ جب تک ہم دونوں ساتھ تھیں تب تک زندگی بہت خوبصورتی سے گزرتی رہی تھی، لیکن پھر بہن کی شادی کے بعد اس کی اپنی مصروفیات زیادہ ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں نہیں کریں گی۔ ہم پر ایک ایسا وقت بھی آنا تھا کہ جب ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار بھی نہ رہیں گی۔ میرا نام کنیز ہے۔ میری پیدائش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا ابا ایک سرکاری ہسپتال میں نوکری کرتا تھا اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ مجھ سے بڑی میری صرف ایک بہن تھی، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ سب کچھ بہت اچھا گزر رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ میں ابھی صرف 2 سال کی تھی جب میرے ابا کو جیل ہو گئی۔ ابا کو ہسپتال میں کوئی غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے برا دن تھا جب ہمیں یہ خبر ملی تھی۔ اماں روتے ہوئے مجھے اور باجی کو ساتھ لے کر جیل پہنچی تھی، جہاں میرے ابا کو سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا تھا۔ ابا جیل کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا کو دیکھتے ہی میں ابا کی طرف لپکنے لگی تھی۔ میرا ابا کے ساتھ ایک الگ ہی رشتہ تھا۔ ابا جب بھی گھر آتے تھے سب سے پہلے مجھے ڈھونڈتے تھے۔ اماں سے سب سے پہلے میرے بارے میں استفسار کیا کرتے تھے۔ جب تک میرے پورے دن کی روداد نہ سن لیتے تب تک انہیں چین نہیں آتا تھا۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ میں ابا کو دیکھ کر ہی بے تحاشا خوش ہو جایا کرتی تھی۔ میں ابا کی گود میں ہی سوتی تھی۔ ابا جب تک گھر ہوتے میں ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن بھی انہیں دیکھ کر فوراً ان کی طرف لپکنے لگی تھی، لیکن بیچ میں جیل کی سلاخیں آ گئی تھیں، جنہوں نے مجھے میرے باپ تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ اماں نے مجھے باجی کی گود میں دیا تھا۔ باجی اس وقت 8 سال کی تھی۔ اس نے بمشکل مجھے سنبھالا ہوا تھا۔ اماں جیل کی سلاخیں پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور ابا سے سوال کرنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے تو کبھی حرام کا 1 روپیہ تک نہیں کھایا۔ پھر ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیا کرتے رہے ہیں آپ؟ بتائیں، مجھے جواب دیں۔ میری اماں ابا کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے جواب طلب کر رہی تھیں۔ جب ابا کہنے لگے کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ میں نے آج تک کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی آگے کروں گا۔ میں نے تو بس بھلائی کرنے کا سوچا تھا اور وہ بھلائی مجھ پر ہی مہنگی پڑ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے ہی پھنسا دیا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں جلد ہی یہاں سے نکل آؤں گا۔ بس تم میرے آنے تک اپنا اور بچیوں کا بہت خیال رکھنا، اور دوبارہ بچیوں کو یہاں نہ لے کر آنا، نہ ہی خود یہاں آنا۔ شریف گھرانے کی عورتیں یوں جیل اور چوکیوں کے چکر کاٹتی اچھی نہیں لگتی۔ اب جاؤ اور اب بہت خیال رکھنا، پریشان نہیں ہونا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ ابا نے اماں کو الوداع کہنے کے بعد باجی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا، پھر سلاخوں سے ہاتھ باہر نکال کر باجی اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور باجی کو کہا کہ تم بڑی ہو عذرا، سمجھدار ہو، اپنی ماں کو تنگ نہیں کرنا اور گڑیا کا بہت خیال رکھنا، کبھی بھی میری گڑیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ ابا نے ہمیں پیار کیا اور اماں کو ہمیں لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اماں روتے ہوئے ہم دونوں کو ساتھ لے کر تھانے سے نکل آئی تھی۔ اماں جہاں جہاں سے گزر رہی تھی سب جاننے والے اماں کو باتیں سنا رہے تھے، اور بدلے میں اماں سر جھکا کر اور بھی تیز تیز چلنے لگی۔ گھر پہنچ کر اماں نے فوراً ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ جو بھی اس بارے میں سن رہا تھا وہ ابا کو ہی مجرم مان رہا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ شاید واقعی میں میرے ابا نے ہی کوئی غلط کام کیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ابا بے قصور تھے۔
ہم تینوں کو اب شدت سے ابا کی واپسی کا انتظار تھا۔ میرا دن تو گزر جاتا تھا مگر رات میں ابا کو بہت یاد کرتی تھی، لیکن اماں مجھے دلاسا دے کر چپ کروا دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر ابا نہ آئے۔ کسی نے ابا کو بہت برا پھنسایا تھا۔ اماں نے ساری جمع پونجی لگا دی تھی تاکہ اچھے سے اچھا وکیل کر کے ابا کا کیس جتوا سکیں، اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ اماں کی کوششیں رنگ لائی تھیں اور ابا کیس جیت گئے تھے۔ انہیں باعزت بری کر دیا گیا تھا اور اصلی مجرموں کو گرفتار کرنے کے وارنٹ جاری کر دیے تھے۔ میں 3 سال کی ہونے والی تھی۔ ابا نے تقریباً 8 سے 10 مہینے جیل میں گزارے تھے۔ وہ ایک برا وقت تھا جو گزر گیا تھا اور ابا اب گھر واپس آ رہے تھے، مگر یہ صرف ہماری خام خیالی ہی تھی کہ برا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ابھی تو ہمارے نہ جانے اور کتنے امتحان باقی تھے۔ عدالت سے واپسی پر ابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ابا موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ گھر پہنچنے کے بجائے وہ سیدھا دنیا ہی چھوڑ گئے تھے۔ اس لرزہ خیز خبر نے ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ ہمارا واحد سہارا ہم سے چھینا جا چکا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کروایا گیا ہے اور انہی لوگوں نے کروایا ہے جن کو ابا نے بے نقاب کیا تھا، مگر اب ہماری پسلی میں اتنی جان نہ تھی کہ پھر سے ان لوگوں پر کوئی کیس کروا سکتے۔ اصل مشکلات تو اب شروع ہوئی تھیں۔ ابا کی موت کے تقریباً 1 مہینے بعد ہی ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی، کیونکہ جو کچھ جمع تھا وہ سب تو ابا کی رہائی میں لگ گیا تھا۔ اب مزید اماں کے پاس اور کچھ بھی نہ تھا کہ جس سے وہ اپنا اور ہمارا پیٹ پالتی۔ یہ شکر تھا کہ چھت اپنی تھی۔ اماں مجھے اور باجی کو لے کر ایک کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ اس کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا۔ باقی کے 2 کمرے اور کچن باتھ اماں نے کرائے پر دے دیے۔ ہم اسی ایک کمرے میں رہتے اور کھاتے پکاتے تھے۔ گھر کا جو کرایہ آتا تھا اس سے بمشکل ہمارا سالن روٹی ہی پورا ہوتا تھا۔ جو ہم بڑی ہو رہی تھیں ہماری ضرورتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اماں نے بڑھتی ہوئی ضروریات کو دیکھتے ہوئے مجھے باجی کی گود میں ڈالا اور خود ایک اسکول میں سلائی سکھانے کا کام کرنے لگی تھی۔ اماں صبح 8 بجے کی جاتی، شام 6 بجے واپس آتی تھی۔ وہ ڈبل ڈیوٹی کیا کرتی تھی۔ مجھے میری بہن نے ہی پالا پوسا تھا۔ جب تک میں چھوٹی تھی تب تک اماں باجی کو گھر پر ہی پڑھایا کرتی تھی۔ باجی صرف پرچے دینے اسکول جاتی تھی، لیکن جب میں 4 سال کی عمر کی ہوئی تو اماں نے مجھے اور باجی دونوں کو اسکول میں ڈال دیا تھا۔ یوں میں باجی کے ساتھ ہی کھیلی کودی اور اسی کی نگرانی میں بڑی ہوئی تھی۔ اماں کہیں آئے جائے تو مجھے اس کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر باجی مجھے بتائے بغیر یا مجھے چھوڑ کر کہیں چلی جائے تو میرا رو رو کر برا حال ہو جایا کرتا تھا۔ اسکول میں بھی میری باجی ہر 10 منٹ کے بعد آ کر مجھے دیکھ کر جایا کرتی تھی۔ میں اپنی باجی سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ خیر وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا۔ باجی نے ایف اے کرنے کے بعد کالج چھوڑ دیا تھا اور ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری کرنے لگی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے آگے کی تعلیم اوپن یونیورسٹی سے جاری رکھی ہوئی تھی۔ اماں کو باجی کی نوکری سے کافی سہارا ہوا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد باجی اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے گھر خالی کروا دیا تھا کیونکہ اب ہم تینوں کا ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنا، پھر اسی میں کھانا پکانا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے باجی نے کرائے داروں سے گھر واپس لے لیا اور پھر اماں کی ڈبل ڈیوٹی بھی چھڑوا دی۔ ہمارے حالات اللہ کے کرم سے کافی اچھے ہو گئے تھے۔ باجی 22 سال کی ہو چکی تھیں۔ وہ کافی خوبصورت اور ہونہار تھیں۔ باجی کی سلیقہ مندی اور محنت پورے محلے میں مشہور تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ عذرا اپنی ماں پر گئی ہے۔ جیسے وہ محنتی تھی ویسی ہی عذرا بھی محنتی ہے۔ اس نے جیسے اپنی ماں اور بہن کو سنبھالا، اگر اس کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ ہر کوئی میری باجی کے گن گاتا تھا۔ جب بھی کوئی میری باجی کی تعریف کرتا تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن یوں ہی جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اماں کو بہت خوش دیکھا تھا۔ اماں کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا کہ آج باجی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، جلد ہی باجی کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن پھر وہیں دوسری طرف جب میری سوچ گئی کہ شادی کے بعد باجی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو اس چیز نے مجھے بہت اداس کیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ باجی کی شادی نہ کروائیں، اس طرح تو باجی ہم سے دور ہو جائے گی، اسے ہمارے پاس ہی رہنے دیجیے نا۔ تب اماں مجھے پیار سے سمجھانے لگی کہ بیٹی یہ تو دنیا کا دستور ہے، بیٹیوں کو بیاہنا ہی پڑتا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری بہن کون سا کوئی تم سے بہت دور جا رہی ہے، وہ یہاں اپنے محلے میں ہی بیاہ کر جائے گی اور روز یہاں آ جایا کرے گی۔
تمہارا بھی جب دل کیا کرے تم اپنی بہن کے گھر چلی جایا کرنا، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ خیر باجی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں نے ہم سے جہیز وغیرہ لینے سے صاف منع کر دیا تھا اور علیحدہ علیحدہ تقریبات کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ منگنی وغیرہ پر وقت برباد کرنے کے بجائے ہم انہیں نکاح کی تاریخ دے دیں، وہ اسی روز بارات لے کر آئیں گے اور باجی کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ یوں اماں نے انہیں ایک مناسب تاریخ بتا دی تھی۔ مقررہ تاریخ پر وہ لوگ بارات لے کر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری دھوم دھام سے سارا انتظام کیا تھا۔ روٹی کی دعوت دونوں وقت کی انہوں نے اپنی طرف ہی کی تھی، ہمارا انہوں نے کوئی خرچہ نہیں ہونے دیا تھا۔ محلے ہی کی دعوت تھی، زیادہ بڑی دعوت نہیں تھی۔ اور پھر وہ وقت آن پہنچا جب باجی نے رخصت ہو کر جانا تھا۔ میں پوری شادی کے دوران جتنی خوش ہو رہی تھی، اب مجھے اتنی ہی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں باجی کی رخصتی پر بے تحاشا رو رہی تھی۔ اماں مجھے سنبھالنے میں مصروف تھی، دوسری طرف وہ مجھے سمجھا کر تھک چکی تھیں، مگر میرا غم مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ باجی کی رخصتی ظہر کے بعد ہوئی تھی، لیکن مغرب تک میں نے رو رو کر اپنا سر منہ سجھا لیا تھا۔ مجھے شدید بخار نے آن گھیرا تھا۔ اماں جو اپنے ایک فرض سے سبکدوش ہو کر سکون سے بیٹھی تھی، مجھے اس حالت میں دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ مجھے بخار کے باعث غنودگی چھا گئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر اماں بہت ڈر گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے پڑوس کی آنٹی کو ساتھ لیا اور مجھے ہسپتال لے گئی۔ وہاں جا کر مجھے ڈاکٹروں نے داخل کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کسی چیز کا صدمہ لیا ہے، اس وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ باجی کو جیسے ہی میری حالت کا پتہ چلا، وہ دوڑی دوڑی ہسپتال چلی آئی تھی۔ میں 2 دن تک ہسپتال میں داخل رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں باجی میرے ساتھ ہی تھی۔ تیسرے دن میں ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ باجی اس روز بھی میرے ساتھ رکنا چاہتی تھیں، مگر اماں نے منع کر دیا اور اسے کہا کہ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر کو دیکھو، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں خود اسے تمہارے پاس لے کر آؤں گی۔ باجی کے جانے کے بعد اماں نے پھر سے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہاری بہن شادی شدہ ہے، اسے یوں پریشان نہ کیا کرو، اس طرح اس کی شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ خیر اماں وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھاتی رہی تھی۔ کچھ باجی کے جانے کے بعد جب مجھ پر ذمہ داریاں پڑیں تو میں بھی تھوڑی سمجھدار ہو گئی تھی۔ دوسرا باجی ہر دوسرے تیسرے روز مجھے ملنے آ جایا کرتی تھی، یا پھر میں ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ یوں تو میرا دل کرتا تھا کہ میں رات میں بھی وہاں رکوں، لیکن پھر اماں کے اکیلے پن کا سوچ کر میں اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کرتی تھی۔ باجی کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ باجی ہمیشہ خوشی خوشی گھر آیا کرتی تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری باجی کچھ مرجھا سی گئی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ باجی سے پوچھا بھی، مگر باجی نے مجھے کچھ نہ بتایا تھا۔ اس دن جب میں کالج سے واپس آئی تو باجی کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے باجی کی طرف آئی تھی تاکہ اسے گلے لگا سکوں، مگر جیسے ہی میں نے باجی کے چہرے کی طرف دیکھا، میں ایک دم سے اپنی جگہ رک سی گئی تھی۔ میری باجی اماں کی گود میں لیٹی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اماں کی گود میں گر رہے تھے۔ اسے یوں روتے دیکھ کر مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی۔ کیا ہوا باجی، تم یوں رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اماں کیا ہوا ہے باجی کو؟ باجی کیوں رو رہی ہے؟ بتائیں نا اماں۔ میں اماں اور باجی دونوں سے پوچھ رہی تھی، لیکن وہ دونوں ہی چپ تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بات پر زور دے کر دوبارہ پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا تمہاری بہن کو، بس اسے تمہاری طرح کا دورہ پڑ گیا ہے، کہتی ہے کہ تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ تم جاؤ ہاتھ منہ دھو کر آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ آج تمہاری باجی نے کھانا بنایا ہے، عذرا تم اٹھو کھانا لگاؤ۔ اتنی دیر میں اماں نے مجھے کہتے ساتھ ہی باجی کو بھی اٹھا دیا تھا۔ جب میں ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو میرے کانوں میں باجی کی آواز سنائی دی تھی، جو اماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں اب کنیز ہی کچھ کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں میری خوشیاں ہیں، تم کنیز سے بات کرو نا۔ اس پر اماں کہنے لگی کہ کیسی باتیں کر رہی ہو عذرا، لوگ کیا سمجھیں گے، کیا جواب دو گی تم لوگوں کو؟ سچائی صرف میں اور تم جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں۔ تم کیوں گڑھے مردے اکھاڑنے پر تلی ہوئی ہو؟ میں کنیز سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ جانے وہ دونوں کون سی سچائی کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ میں ایک دم سے آگے آئی اور انہیں کہنے لگی کہ بھائی ایسی کون سی بات ہے جو اماں مجھ سے نہیں کر سکتیں؟ تو اس پر اماں کہنے لگیں کہ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی، عذرا تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی ہے، مگر میری صحت ٹھیک نہیں، تم کچھ روز بعد چلی جانا۔ یہ بات کہتے ہوئے اماں کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اماں لازمی مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی تھیں۔
میں نے اس وقت اس بات کو مزید نہ کریدا تھا. میں نے یہی سوچا تھا کہ بعد میں کسی وقت باجی سے پوچھ لوں گی، مگر مجھے اس چیز کا موقع ہی نہ ملا تھا. اس بات کے تیسرے ہی دن اماں کا سیڑھیوں سے پیر پھسلا اور وہ گر گئی. میں جب تک کالج سے واپس آئی تب تک اماں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی. اماں کی موت کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی. تب باجی مجھے اپنے سسرال لے گئی. ان دنوں اس کے گھر میں اس کے اور اس کے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا. ایک ہی بہن تھی جو ملک سے باہر اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ ساس اور سسر عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے تھے. میری باجی اور بہنوئی دونوں میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن جو وقت گزرتا گیا مجھے وہاں رہنا عجیب لگنے لگا تھا. میں نے اپنی بہن سے کہا بھی کہ مجھے واپس اپنے گھر جانے دے، مگر وہ نہ مانی. اس نے کہا کہ وہ مجھے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑے گی. لیکن مجھ سے اب یہاں بھی نہیں رہا جا رہا تھا. میرا بہنوئی مجھے کچھ الگ سی نظروں سے دیکھتا تھا. مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا، مگر اب میں کسی سے کیا کہتی. ایک دن میں جب سو کر اٹھی تو گھر میں سناٹا تھا. یوں تو میری بہن شام کی چائے بنا کر مجھے جگا لیا کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اتنا وقت ہو گیا تھا اس نے مجھے کیوں نہیں جگایا. یہی سوچتے ہوئے میں اٹھ کر باہر آنے لگی تو میرا ٹکراؤ میرے بہنوئی سے ہوا جو میرے ہی کمرے میں آ رہا تھا. میں نے اس سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری بہن گھر پر نہیں ہے، وہ کسی کام سے بازار گئی ہے. چلو اس کے آنے تک ہم دونوں تھوڑا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیتے ہیں. اتنا کہتے ہی میرا بہنوئی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا. میں نے بہت مشکل سے خود کو بچایا اور اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا. میں بہت ڈر گئی تھی. مجھے اپنے بہنوئی سے اس قسم کی امید نہیں تھی. جب باجی گھر واپس آئی تو میں نے اسے سب بتا دیا، جسے سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اس نے مجھے تسلی دی کہ میں پریشان نہ ہوں، وہ ضرور اپنے شوہر کی کلاس لگا کر رہے گی. اس نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرو، آج رات سب ٹھیک ہو جائے گا. اتنا کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا ہونے والا تھا. لیکن مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا. کچھ ہی دیر بعد میری بہن ہاتھ میں اپنی شادی کا جوڑا اور کچھ دوسرا سامان لے کر آ گئی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کہاں لے کر جا رہی ہو، تو اس پر وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں سب بتاؤں گی، پہلے تم جاؤ اور یہ پہن کر آ جاؤ. میرے نہ کرنے کے باوجود باجی مجھے زور دیتی رہی. مجبوراً مجھے وہ دلہن کا لباس پہننا پڑا تھا. باجی نے مجھے تیار کیا اور بیڈ پر بٹھا کر خود باہر چلی گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا. تھوڑی دیر بعد باجی بہنوئی کو کمرے میں لے آئی اور میرا ہاتھ بہنوئی کے ہاتھ میں دے کر بولی کہ جاؤ جا کر اس سے شادی کر لو. باجی کے الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں انڈیلا گیا تھا. باجی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اپنا گھر کیوں برباد کر رہی ہو؟ اس پر میری بہن کہنے لگی کہ میں گھر برباد نہیں کر رہی، بلکہ اپنا گھر بچانے کے لیے ہی تو یہ سب کر رہی ہوں. اب تم ہی میرا گھر بچا سکتی ہو. پلیز میرے شوہر سے شادی کر لو. اتنا کہہ کر باجی میرے قدموں میں بیٹھ گئی. میں ایک دم بدک کر پیچھے ہوئی تھی. باجی تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم جانتی ہو 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں. پھر میں تمہارے شوہر سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس پر باجی کہنے لگیں کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب بہنیں سگی ہوں، ان کے ماں باپ دونوں ایک ہوں. مگر تم میری سگی بہن نہیں ہو. یہ تم کیا کہہ رہی ہو باجی؟ میں تمہاری سگی بہن نہیں ہوں تو پھر میں کون ہوں؟ مجھے تو جیسے یہ بات سن کر صدمہ ہی لگ گیا تھا. اس پر میری باجی نے مجھے جو کچھ بتایا سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں ششدر رہ گئی تھی. باجی نے مجھے کہا کہ میں اس کی سگی بہن نہیں ہوں. وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اکلوتی اولاد تھی. مجھے ابا ہسپتال سے لے کر آئے تھے. ایک رات جب کام ختم کر کے گھر آنے لگے تو میں انہیں ہسپتال میں پھولوں کی کیاریوں کے بیچ پڑی ملی تھی. میرے تن پر سوائے ہسپتال کی سفید چادر کے اور کچھ نہ تھا. کسی نے مجھے پیدا ہوتے ہی پھینک دیا تھا. تب ابا نے مجھے اٹھایا. میں موت کے قریب تھی. ابا نے ہی میرا علاج کرایا اور پھر مجھے اپنی بیٹی بنا کر گھر لے آئے. وہ دن اور آج کا دن ابا جی اور اماں کے سوا کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں ابا کی سگی بیٹی نہیں ہوں. باجی مجھے کہنے لگی کہ کنیز میں ماں نہیں بن سکتی، میں بانجھ ہوں. میرے شوہر اور سسرال والوں کو اولاد چاہیے، اس لیے وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا رہے ہیں، لیکن مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں کسی دوسری عورت کو یہاں برداشت کر سکوں. اس لیے تم سے التجا ہے کہ میری فریاد سن لو. تم ہی میرے شوہر سے شادی کر لو، نہیں تو میرا گھر برباد ہو جائے گا. باجی اب باقاعدہ رونے لگی تھی. میں نے روتی ہوئی بہن کو گلے سے لگا لیا اور پھر اپنے ہی بہنوئی سے شادی کرنے کے لیے مان گئی.
میری بہن اور ماں باپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا تھا، مجھے زندگی دی تھی۔ اگر اس رات وہ نہ ہوتے تو آج شاید میں بھی یہاں پر نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ اب جب ان کی اولاد پریشانی میں تھی تو میں کیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیتی؟ میں اس کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی۔ آپ سب کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ اس کہانی کو سن کر آپ کو کیسا لگا۔ کیا میں نے اپنے بہنوئی سے شادی کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا یا نہیں؟ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟